السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفثہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ بس ہم ایمان لائے۔ یا الہی، اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر۔ ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی کہ بندے کس طرح دعا مانگتے ہیں اور کس طرح مانگنا چاہیے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب، ہم نے بآواز بلند ایک آواز دینے والے کی آواز کو سنا۔ آواز کیا تھی؟ ان آمنوا بربکم، لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ آواز کون دے رہا تھا؟ وہ آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہم نے آواز تو سنی، ایمان کی دعوت دی گئی اور ہم نے اس آواز کو سنا اور لبیک کہا، فآمنا، ہم اس پر ایمان لائے، اس رسول پر ہم ایمان لائے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، اب ہمارے ایمان کا وسیلہ واسطہ کہ ایمان ہماری نیکی ہے، ہماری نیکی کو تو قبول فرما اور ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری خطاؤں کو ڈھانپ لے، چھپا لے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہماری وفات فرما۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت پیاری دعا ہے کہ ایمان کی دعوت دی گئی، دین کی دعوت دی گئی، بندے نے قبول کیا۔ نبی کے زمانے میں صحابہ نے اس دعوت کو ڈائریکٹ نبی سے سنا اور قبول کیا، بعد کے لوگوں نے صحابہ سے سنا، بعد کے لوگوں نے تابعین سے، تبع تابعین سے، آج دین ہم تک پہنچا ہے 1446 ہجری۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ دین ہمیں علماء کے ذریعے پہنچ رہا ہے، اصحاب علم کے ذریعے پہنچ رہا ہے، اور وقفے وقفے سے اہل علم اپنی کتابوں میں، دروس میں، بیانات میں، شخصی دعوتوں میں ایمان کی سچائی اور حقیقت کو بیان کرتے ہیں، بندہ اسے قبول کرتا ہے۔ تو ایمان ایک نیکی ہے اور نیکی کا واسطہ وسیلہ دے کے کہتا ہے بندہ، ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لے، چھپا لے۔ اور پھر اللہ نے دعائیں بھی قبول کی، تو دعا کا ایک طریقہ سکھایا کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ دعائیں معاف ہونے کا ایک راستہ، ایک طریقہ کیا ہے؟ وتوفنا مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ ہماری وفات فرما۔ نیک لوگوں کے ساتھ وفات کب ہوگی؟ جب آپ نیک بن کر زندگی گزاریں گے۔ تو کیا پیارا راستہ ہے، ایمان، مغفرت اور پھر ایمان کی حالت میں وفات۔ یہ مرحلے ہیں انسان کی کامیابی کے۔ یوسف علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہ سے، ان کی دعا اللہ نے ذکر کی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، میرے رب تو دنیا اور آخرت میرا ولی اور دوست ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان بنا کر یا اسلام کی حالت میں مجھے وفات دے اور نیک لوگوں سے مجھے ملا دے۔ نیک لوگ کون ہیں جن سے ملنے کی دعا کر رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام، یہ کتنے نیک لوگوں کے گھرانے میں تھے۔ سارے انبیاء نیک لوگوں کی فہرست میں ہیں۔ تو اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ کہ بندہ دعا میں اللہ کی نعمت اور فضل کا اعتراف کرے۔ ربنا سمعنا منادیا ینادی للایمان، یہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت اور نجات کی آواز ہے۔ ایمان کی دعوت دینے والا نجات کی دعوت دیتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ دوسرا مسئلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، رسول کے راستے پہ چلنے والوں کی دعوت، یہی ایمان کی دعوت ہے۔
اور رسول کے راستے سے ہٹ کر جو لوگ دعوت دیتے ہیں وہ کفر اور طغیان اور سرکشی کی دعوت ہے۔ رسول کا راستہ یہ ایمان کا راستہ ہے۔ تیسرا مسئلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے میں پوری محنت کیا، بازار اوقاز میں، راستوں میں، صفا پہاڑی پہ چڑھ کر کے، منبر سے، محراب سے، حجۃ الوداع میں، جو جہاں جیسا موقع آتا دعوت کے لیے مواقع کو استعمال کر کے اپنے مشن کو جاری رکھتے۔ چوتھا مسئلہ، بعض دفعہ چھوٹا سا جملہ بڑی بڑی گفتگو اور لیکچر پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، یقیناً ہم ایمان لائے۔ تو یہ بہت بڑا فضل اعتراف، گھنٹوں کی تقریروں پر بھاری ہے جملہ۔ پانچواں مسئلہ، ایمان کس پر لائے، دعوت کس کی طرف تھی؟ ان آمنوا بربکم، تم اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ تو جس پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی تھی ہم نے اس دعوت کو قبول کیا اور ہم ایمان لائے۔ دعوت دینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی طرف دعوت دیا وہ ہمارا رب اور اللہ تعالیٰ ہے، ایمان ہم لائے۔ چھٹا مسئلہ، انسان دعاؤں میں اپنے اعمال صالحہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ یہ تزکیہ نہیں ہے، بڑائی نہیں، او ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ ایمان بطور فخر نہیں کہا جا رہا ہے۔ اگر کوئی ایمان پر، نیکی پر فخر کرے، گھمنڈ کرے، تب وہ تباہی کا راستہ ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن ایمان کو بطور عاجزی، بطور نیکی اللہ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے تو یہ چیز اللہ کے ہاں محبوب اور مستحسن ہے کہ میرا بندہ مجھ پر ایمان کا واسطہ اور وسیلہ دے کر دعائیں کر رہا ہے۔ ساتواں مسئلہ، اعمال صالحہ کا وسیلہ، واسطہ دے کر دعا کرنا جائز ہے۔ ایمان ایک نیکی ہے۔ ربنا اننا آمنا، اپنے ایمان کا واسطہ اور وسیلہ دیا اور کہا فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جائز وسیلے کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، اللہ کے اسماء کا وسیلہ اور واسطہ دینا، جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ مصیبت اور سختی میں آپ نے جو دعا سکھائی، اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، کہ اے میرے رب، تیرا وہ نام جو تو نے رکھا ہے اپنے لیے، یا کتاب میں نازل کیا، یا کسی کو سکھایا مخلوق کو، اللہ کے سارے اسماء حسنہ کا ذکر کر کے واسطہ وسیلہ دے کر کہتا ہے بندہ کہ قرآن کو میرے دل کی بہار، سینے کا نور، رنج و غم کے ازالے کا سبب بنا دے۔ تو اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ دے کر دعا کرنا جائز ہے۔ دوسری صورت، اللہ کی صفات کا وسیلہ دینا، اللہم بعلمک الغیب، اے اللہ تیرے علم غیب کا وسیلہ، غیب کا علم کوئی اور نہیں جانتا، تیری قدرت کا وسیلہ، اللہ کی قدرت جو ہے وہ اور کسی کے پاس نہیں، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، تو یہ صفات ہے، قادر ہونا، عالم الغیب ہونا، تو اللہ کی صفات کا وسیلہ دے کر کے دعا کرنا۔ اللہم برحمتک استغیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دی کہ میں تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے فریاد طلب کرتا ہوں۔ جائز وسیلے کی تیسری صورت، بندہ اللہ رب العالمین سے اپنی نیکیوں کا وسیلہ دے کر کے مانگے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ایک نیکی ہے، تو اب اس نیکی کا بھی وسیلہ دے کر کے دعا مانگی جائے۔ اسی لیے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ درود دعا کی قبولیت کا ایک راستہ ہے۔ جیسے پہلے دعا مانگے تو اللہ کی خوب بڑائی جو ہے بزرگی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر اپنے رب سے دعا مانگے۔ تو اللہ کے اسماء کا واسطہ دینا، اللہ کی صفات کا واسطہ دینا، نیکیوں کا واسطہ اور وسیلہ دینا، یہ جائز وسیلے کی چند صفات ہیں۔ اور ایمان بھی ایک نیکی ہے،
رب پر ایمان لانا نیکی ہے، نبی پر ایمان لانا ایک نیکی ہے۔ ان نیکیوں کا وسیلہ دینا اور دعا مانگنا، اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ اور واسطہ دینا، والدین کی خدمت یہ بھی نیکی ہے۔ اور اسی طرح سے وہ جو 3 آدمی نا جو صحرا کے سفر میں آندھی طوفان میں غار میں چھپ گئے، چٹان آ گئی، تو تینوں نے اپنی اپنی نیکیوں کا وسیلہ دیا اور اللہ سے دعا مانگی۔ بخاری مسلم کی مشہور حدیث آپ سنتے ہوں گے۔ تو اعمال صالحہ کے وسیلے سے اللہ دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے۔ دعا مانگنے کی ایک جائز صورت، جائز وسیلے کی 5ویں یا 6ٹھی صورت ہے کہ جس حال میں بندہ ہے اپنے حال کا اللہ کے سامنے ذکر کر دے، اللہ سے کوئی چیز چھپائے نہ۔ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تو مریض کچھ چھپائے گا تو علاج کیسے ہوگا؟ اللہ تو ہمارا خالق، رازق، مالک، ساری کائنات کا جو ہے جاننے والا اور پیدا کرنے والا۔ تو کہا کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میرے رب میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، تو نہیں معاف کرے گا تو کوئی نہیں معاف کرنے والا ہے۔ تو اپنی پوری زندگی، پورے حالات کا ذکر کر کے دعا کرنا۔ 6ٹھی یا 7ویں صورت دعا کی جائز وسیلے کی، کسی نیک اور صالح شخص کی دعاؤں کا وسیلہ۔ کوئی نیک اور صالح آدمی ہے، اس سے کہیں کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، حساب نہیں ہوگا، عذاب نہیں ہوگا۔ تو عکاشہ ابن محسن انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہا کہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ مجھے انہی 70,000 لوگوں میں سے بنائے۔ تو آپ نے دعا کیا کہ اللہ ان کو اسی 70,000 میں سے بنا۔ آپ سے بڑا نیک صالح کون ہے؟ آپ کی دعاؤں کا وسیلہ۔ اور دوسری مثال نیک صالح کی دعاؤں کے وسیلہ، بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک اعرابی دیہاتی حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل فادع اللہ یغیثنا، فدع، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوپائے، مویشی، مال سب برباد ہو گئے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے، بارش کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے تباہی ہے۔ آپ نے دعا کیا، خوب بارش ہوئی، اور اس کے بعد دوسرے ہفتہ پھر وہی شخص آیا، زیادہ بارش کی وجہ سے پھر اس نے دعا کی درخواست کی کہ اب تو بارش کی کثرت کی وجہ سے تباہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ٹیلے اور پہاڑوں پر بارش برسا۔ تو یہ نیک صالح کی دعاؤں کا وسیلہ۔ امام بخاری نے ایک اور واقعہ ذکر کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی تو انہوں نے میدان میں لوگوں کو جمع کیا۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان سے کہا کہ آپ آئیے اور دعا کیجیے۔ کہا کہ اللہ جب تیرے نبی زندہ تھے تو ہم تیرے نبی کی دعاؤں کا وسیلہ لیتے تھے اور تو بارش برساتا تھا، آج ہم تیرے نبی کے چچا کی دعاؤں کا وسیلہ لے رہے ہیں، تو ہمیں پر بارش برسا۔ تو یہ تقریباً 7 صورتیں ہیں جائز وسیلے کی، ان کو اختیار کیا جائے گا دعاؤں کے لیے کہ بندہ دعا میں کبھی بھی غیر شرعی صورت نہ اختیار کرے۔ جو جائز 7 صورتیں بیان کی گئیں یہ انسان کے لیے رب کی عطا اور نوازش کے لیے انشاءاللہ کافی ہوں گی۔ اس کے علاوہ جیسے اپنے دیوی دیوتاؤں کا وسیلہ، اولیاء کا، بزرگوں کا، قبر والوں کا، پیروں کا وسیلہ، یہ سب ناجائز صورتیں ہیں، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ گفتگو جو لمبی ہو گئی دعاؤں کے وسیلے کی، یہ 7واں جو مسئلہ ہے اس کے ضمن میں۔ 8واں مسئلہ، کوئی ایسا نہیں ہے جو رب کی مغفرت کا محتاج نہ ہو۔ فاغفر لنا ذنوبنا، اس لیے اپنی عبادت پر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اطاعت اور نیکی پر غرور نہ، ارے میرے لیے تو جنت ہے ہی میں تو یہ کر دیا، نہیں، ساری نیکیوں کے باوجود رب کی مغفرت کا بندہ محتاج ہے، دعائیں کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ 9واں مسئلہ، موت تو سب کو آنی ہے، موت کے لیے ایک دعا سکھائی گئی کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، نیک لوگوں کے ساتھ ہماری موت فرما، ہم جب مریں ہمارا حشر ہو نیک لوگوں کے ساتھ ہو، مریں تو نیک لوگ جس طرح دنیا سے گئے اس طرح ہمیں دنیا سے اٹھا، نیکیوں پر اٹھا اور نیکیوں کے ساتھ اٹھا،
वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। 10वां और आखिरी मसला, अल्लाह ने नेकी और भलाई करने वालों की तारीफ बयान की। वतवफ़्फ़ना मअल अबरार, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक और सालेह लोगों में से बनाए, नेक लोगों के साथ वफात दे, उन्हीं के साथ हमारा हश्र फरमाए और हमारी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन किराम, आपकी नवाजिश का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद इंशाअल्लाह अनक़रीब सूरह आल इमरान की आयत नंबर 194 के साथ हाज़िरी होगी। उसमें भी एक दुआ सिखाई गई, कौन सी दुआ है उसको जानने के लिए इंतज़ार कीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। iPlus TV पर अल्हम्दुलिल्लाह 140 से ज़्यादा उलमा इकराम के प्रोग्राम्स, 16,000 से ज़्यादा दीनी वीडियोस, हर हफ्ते 35 से ज़्यादा इल्मी और दावती लाइव स्ट्रीम्स, उर्दू, इंग्लिश और बांग्ला जुबानों में काम। iPlus TV मोबाइल ऐप, स्मार्ट टीवी ऐप और iPlus रेडियो पर 24 घंटे लाइव प्रोग्राम्स, 40 से ज्यादा सोशल मीडिया ऐप्स पर डेली वीडियो अपलोड, 13 यूट्यूब चैनल्स, अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बेकार इल्म वाले उलमा, इस्लाम की सही तालीमात लोगों तक पहुंचाना और दीन की दिफा। इस काम को आपको जरूर सपोर्ट करना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सपोर्ट iPlus TV। डोनेशन देने के लिए 9588888826 पर कॉल करें। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।